فیض حمید کو جو فریم کیا جا رہا ہے، اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ عمران خان کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ زیادہ سخت طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ حیران کن نہیں ہوگا اگر بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا جائے۔ یہ جو درخواست منظور ہوگی ہے، اس کے بعد راستے کھلیں گے۔ علی مین گنڈا پور نے ہی مظاہرین پہ گولیاں چلائی ہیں، جس کی ہلاکت ہوئی ہے یا موت ہوئی ہے، اس بیچارے کا جو کیس ہے وہ بھی علی مین پہ ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ اس وقت جو سب سے اہم خبر پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ تو یہ ہو رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے اس کا ایک اور مرحلہ طے ہو گیا اور ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا، لیکن جو اصل خبر ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ایک دو منٹ میں اس کے جو قانونی پہلو ہے اس کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ جس طرح سے سول مقدمات میں چارج شیٹ ہوتی ہے یا فرد جرم کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں کے ذریعے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے یا نامزد ملزم ہوتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ثبوت پیش کرے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا پروسیس جو ہے وہ فوج میں بھی چلتا ہے، اور اس میں جو فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کے 3 کم از کم رکن ہوتے ہیں جو اس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جس پوائنٹ پہ ابھی اسٹیج پہ کیس ہے، کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے ثبوت موجود ہیں، اور فیض حمید صاحب کو آئندہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ تو یہ تو ایک کیس ہے جس کے حوالے سے جو 12 اگست یا اگست میں شروع ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ چارج شیٹ کیا گیا، لیکن جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے جو پولیٹیکل ان کا رول تھا، کردار تھا جو انہوں نے ادا کیا، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس سے بھی اہم جو 9 مئی کے واقعات تھے جن کے حوالے سے لوگ پس پردہ باتیں کرتے تھے کہ فیض حمید انوالو تھے، اور کچھ خاص جو لوگ ہیں وہ اس جو سارے سینیریو اس کا حصہ تھے، تو آج یہ وہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ فیض حمید کے حوالے سے جو 9 مئی کی تحقیقات ہیں اس حوالے سے بھی ان کا نام آ رہا ہے۔ لیکن فیض حمید کو جو فریم کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بڑی خبر یہ ہے یا بڑی جو عندیہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلی باری ہے یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل واوڈا کافی عرصے سے یہ عندیہ دے رہے تھے کہ جی اگر فیض حمید کے خلاف ہی کارروائی ہو جائے اور ادارے کے اپنے بندے کے خلاف کارروائی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ یعنی اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور اس کے بعد جو مراحل ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے، زیادہ سخت طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ یہ ساری جو سچویشن ہے یہ عندیہ اس چیز کا دے رہی ہے۔ بلکہ اس کو ذرا مزید کلیئرٹی میں لانے کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل واوڈا نے کیا کہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے اہم خبر آنے جا رہی ہے، تو وہ یہ خبر آ گئی ہے، لیکن انہوں نے جو آج بات کی ہے وہ بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھاتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چارج شیٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی قانون سے نہیں بچ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کا ٹرائل ہو اور اس کے حوالیوں کا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ حیران کن نہیں ہوگا اگر بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا جائے۔ تو یہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ اگلا جو مرحلہ ہے اس کا اندیہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے۔ ایک فیصل واوڈا کا بڑا عجیب سا بیہیویئر سامنے آ رہا ہے، وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عمران خان سے بڑی ہمدردی ہے، جو بشرا بی بی ہیں وہ عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب طرح کا رویہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو فیصل واوڈا ہے یہ ڈبل قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے وہ بانی پی ٹی آئی کے ہمدرد بننا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پاپولر سپورٹ بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کی ہمدردیاں جہاں ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہ کچھ خبریں دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ تو یہ ایک تو یہ پرسپیکٹیو تھا اس چیز کا کہ جو فیض حمید ہے ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو لنک کیا جائے گا یا لنک کر دیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ۔ اب 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کیونکہ لنک ہے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا، تو ان کو بھی اسی کٹہرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک جو دوسری خبر ہے جو 9 مئی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ بنایا جائے۔ لوگ اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ وہ اچانک سے کمیشن بنا دیں گے اور کمیشن اپنی تحقیقات شروع کر دے گا اور انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، ایک تو ابھی جو درخواست ہے وہ ابتدائی سطح پر منظور ہوئی ہے، ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا اس کی جو تحقیقات ہیں وہ کمیشن کے ذریعے کروائی جائیں یا نہ جائیں۔ اور دوسرا یہ جو درخواست ہے اس پہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو جج کا ریمارکس آئے ہیں وہ یہ ہے
کہ وہ صرف کردار کا تعین کریں گے، وہ جو ٹرائل ہے، انڈر ٹرائل لوگ ہیں، ان پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جو بیان ہے وہ کورٹوں میں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ امیدیں فوری طور پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو درخواست منظور ہوگی ہے اس کے بعد راستے کھلیں گے۔ ہاں، اگر معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو جو وہ غیر معینہ مدت تک کی ملتوی کی گئی ہے سماعت، وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے اور راستے کھل سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کرنی تھی میں نے۔ ایک اور رویہ جو بڑا عجیب و غریب ہے پاکستان میں، وہ اکثر سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے وکٹم بلیمنگ کا۔ خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا عجیب و غریب بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی علی مین گنڈا پور نے ہی مظاہرین پہ گولیاں چلائی ہیں۔ یعنی کہ اگلا اسٹیپ ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے جس کی ہلاکت ہوئی ہے یا موت ہوئی ہے اس بیچارے کا جو کیس ہے وہ بھی علی مین پہ ڈال دیں۔ یہ پاکستان میں عجیب رویہ ہے کہ کسی کو پھنسانا ہو تو الٹا اسے ہی کہہ دو کہ تمہارا قصور تھا۔ جیسا ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ موٹر وے میں ایک بیچاری خاتون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد بھی عجیب طرح کے بیانات آئے تھے کہ جی وہ رات کو ٹریول کیوں کر رہی تھیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آتے ہیں جس میں الٹا وکٹمز کو بلیم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا وکٹمز کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بلیم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی نئی انوکھی منطق پیش کیا ہے کہ جی گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی تھی مظاہرین پہ۔ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اس وقت مظاہرین مشتعل تھے اور علی مین صاحب کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کو، لیکن یہ کہنا کہ علی مین کے گارڈز نے فائرنگ کی ہے اپنے ہی مظاہرین پہ، یہ ذرا مجھے تھوڑی سی ایگزیجریشن لگتی ہے۔ لیکن جو کچھ اس وقت حکومت یا ملک میں ہو رہا ہے، یہ بعید نہیں ہے کہ علی مین گنڈا پور پہ ہی اس کا کیس ڈال دیں، ایف آئی آر کروا کے کسی وقت میں انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے جب وہ وزیر اعلیٰ نہ ہو۔ تو یہ عجیب طرح کا رویہ ہے جس کو کسی صورت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی اور جمہوری رویہ۔ تو یہ آج کی کچھ خبریں تھیں جن کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔